السلام علیکم ویورز، تو میں آ چکی ہوں، تو اب شیئر کرتے ہیں باقی کی ہاف کہانی. ان کے ویسے اگر بولا جائے تو جس طریقے سے ان 15-20 منٹ میں جو ہے بتانا تو ایک مطلب امپاسبل ہے. اگر بندہ ایک تفصیل سے ہم لوگ بتانے پہ آئیں یا میں بتانے پہ آؤں تو میں بھی اتنے سال کی باتیں 15 منٹ میں نہیں بتا سکتی. لیکن میں کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو ایک بندے کے لیے ایک موٹیویشن ہو سکتی ہے کہ سیکھ جائیں اس سے کچھ ہم. تو بس اسی لیے تھوڑا سا میں شارٹ کر کے بتا رہی ہوں. تو پھر جیسے کہ ان کے 1-1.5 سال ان کا گزرا، تو پھر وہی ظاہر سی بات ہے، خرچے بڑھ جاتے ہیں جب بیبی ہوتا ہے تو، اور ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے. بندہ کہیں باہر آ جا رہا ہے یا کہیں کوئی آ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے ایک دل بھی اپنا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ چیز بھی چاہیے. خواہشات تو ہر کسی کے دل میں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بندہ خواہش نہیں رکھتا. خواہش ہر کسی کے دل میں ہوتی ہے، لیکن بس وہی ہے کہ کسی کی پوری ہو جاتی ہیں، کسی کی رہ جاتی ہیں، کوئی پوری نہیں کر پاتا ہے اور کوئی کر لیتا ہے، یا کوئی سوچ لیتا ہے کہ نہیں، اگر میری یہ خواہش ہے تو مجھے اس لیول کا میں خود کو کر لوں کہ میں اپنی خواہش پوری کر سکوں. تو بس چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے بندہ اگر سوچے کہ مجھے یہ چیز کرنی ہے تو کوئی بھی کام امپاسبل آئی تھنک کہ نہیں ہے اس دنیا میں کہ ہم نہ کر پائیں. تو بس انہوں نے بھی یہی سوچا. انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے سلائی، جبکہ ان کو کوئی سلائی کا آئیڈیا نہیں تھا کہ سلائی کا بھی ان کو آتا ہو. کبھی انہوں نے سلائی مشین چلائی نہیں، کبھی انہوں نے سلائی کی نہیں. تو پھر جو ہے انہوں نے سوچا کہ چلیں کیوں نہ، کیونکہ ایک جب اس طریقے کی کالونی ہوتی ہے یا ایریا ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر جو وہاں کا مطلب ایک کالونی ٹائپ ہے یا کچھ بھی ہے، وہاں پہ جو مطلب چھوٹے علاقے ہوتے ہیں، چھوٹے شہر ہوتے ہیں، ان میں یہ چیزیں مطلب لائک ٹیلرز وغیرہ یہ چیزیں بہت کم ہوتی ہیں کہ درزی ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں. تو لوگ زیادہ تر مطلب گھر میں جو لیڈیز وغیرہ کپڑے سیتی ہیں ان کی طرف وہ مطلب ان کی ویلیو ایک ہوتی ہے کہ ہم فلاں بندی سے جا کے سلوا لیں یا ہم فلاں بندی سے جا کے سلوا لیں. تو ان کو ایک یہ مطلب ان کو بھی کہیں سے یہ موٹیویشن ملی ہوگی یا ان کو کہیں سے یہ آئیڈیا آیا ہوگا، انہوں نے کسی کو دیکھا ہوگا میں بھی، تو ان کو یہ چیز آئی کہ کیوں نہ میں بھی یہ کر لوں، تو شاید اس سے تھوڑا سا ایک مطلب انکم بھی آنے لگے گی اور چھوٹی چھوٹی خواہشیں میں اپنی یا اپنے بچوں کی پوری کر سکتی ہوں. تو انہوں نے یہ آئیڈیا ان کے دماغ میں آیا، اور ان کی کچھ ریلیٹیوز بھی تھیں جو وہ کرتی تھیں، تو میں بھی انہوں نے ان سے دیکھا ہو یا ان سے کچھ سیکھا ہو کہ اگر چلو زیادہ نہیں بندہ تھوڑے سے شروع کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ سیکھ بھی جاتا ہے. جبکہ ان کو میں تو جب شروع انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا تو میں ان سے پوچھتی تھی کہ سیریسلی تم یہ کر سکتی ہو، کیونکہ تمہیں تو یہ آتا ہی نہیں ہے، تو پھر تم کیسے کرو گی؟ تم نے تو کبھی مطلب مشین کا ہینڈل تک نہیں پکڑا کہ اس کو دیکھتے کیسے چلاتے کیسے ہیں، یا باون جو ہوتی ہے اس کی ریل والی اس کو کیسے ہم فل کرتے ہیں ڈالتے ہیں، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اس نے اس کو ایک خود کو پروو کرنا تھا، ایک اپنی نظر میں بھی، اس کو اپنے بیبی کے لیے بھی کچھ کرنا تھا، اس کو اپنی چھوٹی موٹی خواہشیں پوری کرنی تھی. تو اس نے کہا کیوں میں کسی پہ ڈپینڈ کروں، کیوں نہ میں خود سے کچھ کروں. میں سمجھتی ہوں کہ میں یہ کر سکتی ہوں، اگر میں خود میں اندر سے میں سوچتی ہوں کہ میں یہ کر سکتی ہوں تو میں کر سکتی ہوں. مجھے کسی کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے یا مجھے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بار خراب ہو سکتا ہے، 2 بار خراب ہو سکتا ہے، لیکن اگر بندہ کرنے پہ آئے تو وہ کر سکتا ہے. تو بس یہی انہوں نے دیکھا اور انہوں نے آہستہ آہستہ، جبکہ ان کے پاس اپنی مشین وغیرہ بھی نہیں تھی، پھر انہوں نے کسی سے لی میں بھی یا ان کی کوئی ریلیٹیو کی تھی، انہوں نے وہاں سے اس پہ اسٹارٹ کیا. جب اسٹارٹ کیا تو ظاہر سی بات ہے اب نیا بندہ ہوتا ہے، اس کے پاس تو کوئی نہیں آتا، سب یہی کہتے کہ نہیں ہمارا پرفیکشن سے سوٹ سلنا چاہیے، یہ بھی چیز ہونی چاہیے، وہ بھی چیز ہونی چاہیے. تو بس پھر انہوں نے وہاں سے وہ لی مشین
جی، تو پھر انہوں نے مشین میں بھی کزن سے یا کسی سے لی، مجھے اتنا ٹھیک سے یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے لی بھی نہیں، مطلب وہ صبح میں ان کی کزن وغیرہ وہ کپڑے سلتے تھے اور شام میں پھر وہ رات کے ٹائم پہ بیٹھ کے نا وہ سیکھتی تھی، تو میری اماں اس کو ہمارا آنا جانا بہت تھا، وہ کہتے تھے کہ رات کے ٹائم پہ سلائی نہیں کرنی چاہیے، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، اوپر سے پھر لائٹ اتنی کم ہو تو کیسے کرو گی، تمہاری آنکھیں خراب ہو جائیں گی یہ وہ، لیکن وہ کہتی تھی کہ نہیں، اور نا میں کر لوں گی، کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک وہ جو جذبہ ہوتا ہے بندے میں کچھ کر دکھانے کا کہ نہیں مجھے کرنا ہے، تو بس اس میں یہ تھا، وہ کہتی تھی نہیں میں آج ایک کر لوں گی، کل دو کر لوں گی، میں سیکھوں تو صحیح، سیکھوں گی نہیں تو کیسے آئے گا، اور میں دن میں نہیں کر پاتی کیونکہ بیبی مجھے ٹائم نہیں دیتا کرنے کا، اس میں لگی رہتی ہوں، پھر گھر کے کام ہوتے ہیں، پھر آنے جانے والوں کو دیکھنا ہوتا ہے، ہسبینڈ کو دیکھنا ہوتا ہے، تو وہ کہتی تھی کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا، تو بس جب رات کو بیبی سوتا ہے تو اور اسی ٹائم پھر وہ مشین بھی فری ہوتی ہے تو میں اسی پہ بیٹھ کے سیتی ہوں، اور جو ہے نا پہلے میں اپنے بیبی کے کپڑے سیتی ہوں تاکہ میرا ہاتھ بھی صاف ہوتا جائے، کیونکہ لیڈیز جو کپڑے سلائی کے لیے آتی ہیں وہ ایک رزق سمجھتی ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگ اتنے مطلب پیسے والے نہیں ہیں، ویل سیٹلڈ نہیں ہے، تو پھر وہ رسک نہیں لے سکتے کہ اگر ہمارا کپڑا خراب ہو جاتا ہے تو ہم دوبارہ سے لے کے دے دیں گے، تو سب مطلب ایک اچھے آپشن کی طرف ہی جاتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ وہ بندی سلائی اچھی کرتی ہے تو ہم اس کو کیوں نہ دیں، ہم اسے کیوں دیں، تو بس اس کے ساتھ یہی چکر ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اس بندی نے ہار نہیں مانی، تو اس نے سلائی کی، تقریباً 1-2 مہینے ایسے اس کے گزرے، پھر وہ سوچتی تھی کہ چلو یہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو میں چھوڑ دیتی ہوں، پھر وہی ایک سوچ آ جاتی ہے کہ میں کب سے میں کر رہی ہوں، میں سیکھ بھی رہی ہوں اور میں نے اتنا کچھ سیکھ بھی لیا ہے، تو ایٹ لیسٹ مجھے ایک چانس تو ملنا چاہیے کہ میں خود کو پروو کر سکوں، کوئی مجھ سے سلوائے تو صحیح، تو میں مطلب کسی کو پتہ چلے کہ واقعی بھائی فلاں بندی بھی کر سکتی ہے، تو ان کے پاس کچھ آتا نہیں تھا، پھر ایک دم سے ان کے پاس کسی کے شادی کے مطلب کپڑے تھے، تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ جو ریٹ وہ ان کی کزنس وغیرہ وہ لوگ لیتے تھے سلائی کے، انہوں نے اس کے ہاف کیے، ہاف کر کے ریٹ انہوں نے ان کو بتائے کہ آپ لوگ مجھے دیں، میں اس سے کم پیسوں میں آپ کو سی کے دیتی ہوں، اور اگر اس نے ان کو یہ آپشن بھی دیا خود کو مطلب دکھانے کے لیے کہ میں کر سکتی ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ میں اگر خراب بھی ہو جاتی ہے تو ڈونٹ وری، میں آپ کو نیا سوٹ لے کے میں سل کے دوں گی، اس سے آپ بے فکر ہو جائیں۔ اس نے جب ایسا کہا کہ بھائی جب میں آپ کو اگر خراب بھی ہو جاتا ہے تو میں آپ کو نیا لے کے سل کے دوں گی، تو پھر تو جب ایک کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے کچھ چیز لینے یا کچھ کروانے ایسا، تو پھر وہ ایک سکون میں ہو جاتا ہے کہ واقعی جب اگلا بندہ ایسا کہہ رہا ہے کہ وہ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو نیا لے کے دے سکتا ہوں، اور ان جو ہم باہر سے سلوا رہے ہیں اس ریٹ سے بھی کم میں وہ ہمیں سل کے دے رہا ہے، تو کیوں نہ ہم ایک اس سے کروا کے دیکھیں، تو وہ لوگ اس پہ ایگری ہو گئے، اور وہ بہت خوش ہوئی اس چیز سے، اس نے کہا کہ آپ نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ڈسپوائنٹ نہیں کروں گی، تو پھر انہوں نے شادی کے کپڑے پورے مینس ایک گھر کے کپڑے جو ہوتے ہیں گھر والوں کے، سسٹرز کے، نندوں کے، فلانا جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے کپڑے انہوں نے دیے، انہوں نے لیکن ان کو کہا کہ پہلے آپ ہمیں 1 یا 2 سی کے دکھائیں تو ہمیں پتہ لگے کہ نا آپ کی سلائی کیسی ہے، تو پھر انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں آپ کو سل کے دکھاؤں گی، تو آپ یقین نہیں کریں گے آپ لوگ، اس بندی نے ایک رات میں اس نے 2 سوٹ سیے، تو میں نہیں سمجھتی کہ رات کے ٹائم پہ جب بندہ
पूरे घर का काम करके थका हुआ हो, ऊपर से बेबी को संभाले, फिर घर का हस्बैंड का काम वगैरह कर आके जब बंदा फारिग होता है तो उसके बाद एक हिम्मत होती है कि हम ये चीज़ करें, क्योंकि इतनी थकन हो जाती है कि नहीं हो पाता। लेकिन उस बंदी में आगे बढ़ने का एक जज्बा था और एक ख्वाहिश थी उसकी, और एक उसका एक जुनून था वो चीज़ करने का कि नहीं, जब मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैं ये करके दिखा सकती हूँ, मैं दूसरों को बता सकती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकती हूँ। क्योंकि बहुत से लोग उसको टोंट मारते थे, बोलते थे कि तुम्हारी ऐसी ही हो गई शादी और तुम खुश नहीं हो या तुम कुछ नहीं कर सकती हो। तो वो उनको दिखाना चाहती थी कि नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती और मैं कुछ करके दिखाऊंगी। क्योंकि मैंने उसने भी किसी से सीखा था कि किसी को देखा था, मैंने उससे कुछ टाइम पूछा भी था कि ऐसे कैसे तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ गया। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने भी किसी को इस तरीके से आगे बढ़ते हुए देखा है, तो मैंने सोचा कि जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने मुझे हाथ, पूरा जिस्म अच्छा दिया है, हाथ पाँव दिए हैं, हर चीज़ दिए, मैं खुद मेहनत करके कमा सकती हूँ, अपने छोटी छोटी ख्वाहिशें खुद पूरी कर सकती हूँ। मुझे आँखें दिए, नूर दिया है, मैं इनका इस्तेमाल क्यों ना करूँ। तो उसने कहा कि मैंने 2 दिन में, मीन्स 2 दिन में, 2 से 3 दिन में उसने उन सारे घर वालों के कपड़े सिल दिए। और जब उसने वो 2 सूट एक रात में सी के उनको दिखाए तो वो लोग देख रहे थे कि वाकई यार ये तुमने सिए हैं। क्योंकि वो 1.5 महीने से लगातार वो बंदी मेहनत कर रही थी, वो सीख रही थी, वो डिज़ाइंस बनाती थी, वो सब करती थी, लेकिन कोई उसके पास आता नहीं था और ना कोई उसकी चीज़ें देखता था कि उसने किस तरीके से बनाया है, क्या किया है, कैसे किया है। तो कोई आता ही नहीं था तो वो किसको दिखाती। तो बस जब उन्होंने 2 सूट वो देखे तो उन्होंने कहा रियली यार तुम्हारी सिलाई तो बहुत अच्छी है, तो हम तो फिर और भी सिलवाएंगे तुमसे। तो जब उनके वो कपड़े थे उसने वो सिए, और जब वो लोग वहाँ से, उसने 3 दिन में सबके कपड़े सिल डाले, इतना उस बंदी को शौक़ था। और जब उसको वहाँ से एक पॉजिटिव बातें सुनने को मिली उन लोगों से कि उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप कुछ काम करो और आपको आगे से कोई बंदा अप्रिशिएट करे ना, कि चलो अगर मान लेते हैं आपने कोई काम अच्छा नहीं भी किया है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको कोई अप्रिशिएट कर देता है ना तो आपका हौसला बढ़ जाता है तो वो चीज़ करने का। तो जब उसको वहाँ से वो बातें मिली सुनने को, वो उसके लिए बहुत ही, कुछ समझ लें, बहुत अच्छा था। तो उसने फिर उससे जब उसको वो खुशी मिली और वो जब मुझसे शेयर करती थी तो उसकी सुन के मुझे खुशी होती थी और हम हंसते थे कि वाकई यार तुम कर सकती हो। तो बस जी ये इतनी थी। फिर आगे की इंशाल्लाह उनकी लाइफ का मैं आपको आगे बताऊंगी कि आगे उन्होंने किस तरीके से किया और उन्होंने अपनी जर्नी के। तो बस अभी फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह उनकी आगे की जो उनकी मेहनत है, जो उन्होंने किया और उनको कितनी बंदों ने अप्रिशिएट किया है, इवन के हमने खुद ने, उनके घर वालों ने, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो प्लीज़ सुनिएगा और इससे कुछ सीखिएगा और आप आगे सुनिएगा कि उन्होंने और आगे क्या क्या किया है, क्या क्या सीखा है, जो हम सोचें भी तो शायद हम नहीं सीख भी सकते हैं। मे बी अगर हम अपने अंदर कुछ चीज़ के लिए सोच लेते हैं कि हमें करना है तो मे बी हम वो कर सकते हैं, लेकिन उस बंदी ने कर दिखाया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपका उसकी जर्नी और शेयर करूँगी कि उन्होंने और ख़ुद को किस तरीके से ऊपर किया है और खुश रहती हैं, क्या करती हैं। तो इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होती है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कुछ आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला, नहीं मिला, कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। ख़याल रखिएगा अपना और अपने घर वालों का और अपने प्यारों का। अल्लाह हाफ़िज़।